جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس خدا نے ہمیں ایسوں میں رکھا جو گھرانہ اہل بیت سے ہمیں متمسک رکھا، اور ہمیں ایسوں میں رکھا جو ہمیں اس طرح راستہ دکھاتے ہیں ایک روشنی کی طرح، اور ہمیں اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے ہم ان سے الگ ہو گئے تو پھر کیا ہے، ہم گمراہی کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ امام زمانہ نے ایک بڑی خوبصورت حدیث کہی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں جو اپنے امام کے معرفت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا۔ یعنی معرفت سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں، آپ میں سے ہم سارے لوگ آج مطلب یہی کہتے ہیں نا کہ کاش ہم ہوتے کربلا میں تو ہم کبھی بھی مولا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو آج یہ کیا ہے، یہ بھی تو ایک کربلا ہے، اور یہاں پر بھی امام مہدی ہمارے ایک امام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہماری حرکات و سکنات کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ انتظار فرج، تو انتظار فرج کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے تیار کریں کہ 313، یعنی امام کو کتنے لوگ چاہیے؟ 313۔ آپ دیکھیں اس پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اب تک 313 کی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہم جو ہے وہ اپنے امام کو بھول چکے ہیں، ہمیں امام کی معرفت بالکل بھی حاصل نہیں ہے۔ اگر ہمیں امام کی معرفت ہوگی تو ہم کیا ہے، سب سے پہلے تقوی اختیار کریں گے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اطاعت کرو رسول اللہ کی، رسول کے اور اولو الامر کی۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہم جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے واقعاً امام سے ملاقات کی ہے۔ یعنی ہم جو ہے آج کل کے دور میں لوگوں کو ان کے اسٹیٹس سے، ان کی حیثیت سے جج کرتے ہیں، جبکہ امام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یا پھر جو امام ہمارے غیب میں ہے وہ ہرگز ان کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ کس کا اسٹیٹس کیا ہے، بلکہ ان کے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ کس کی تڑپ کتنی ہے، کون مجھے واقعاً دل سے پکارتا ہے۔ ایک شخص ہے، حسن عراقی نام تھا ان کا، اور وہ مزدور تھے، چھوٹا موٹا کام وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن دل میں بڑی تڑپ تھی کہ میں کبھی تو امام زمانہ سے ملاقات کروں گا، کبھی تو میں امام سے ملوں گا۔ اتنا تڑپتے تھے، ہر لمحہ مولا حسین کے روضے کے سامنے جا کر بہت زیادہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آئی اور میرے سامنے بیٹھ کے، تو میں نے کہا آپ کی جگہ یہ نہیں، آپ یہاں آ جائیں۔ تو میں اٹھ کے جانے لگا۔ ظاہر ہے جو آج کل کے دور میں ہر کوئی اسٹیٹس دیکھ رہا تھا، تو مجھے لگا شاید یہ بھی میرا اسٹیٹس دیکھیں گے، میں تو یہ نہیں جانتا تھا کہ امام ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ یہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہ آپ کی جگہ ہے، تو اتنے میں جو وہ نورانی شخصیت ہے انہوں نے کہا کہ حسن عراقی یہ میری جگہ ہی ہے، میں جانتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ جب یہ سنا تو وہ جان گئے کہ جب ان کو میرا نام پتا ہے نا تو پھر یہ کوئی خاص شخصیت ہی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا کون ہے؟ کہا جس کے لیے دل میں اتنی تڑپ لے کر بیٹھے وہ، جسے ہمیشہ گڑ گڑا کر کہتے ہو کہ مجھ سے ملنے کب آئیں گے، میں کب آپ کا دیدار کروں، دیکھو میں آ گیا۔ جب یہ کہنا تھا بس حسن عراقی جو وہ گڑ گڑا کے رونے لگے۔ اور اس وقت جب جو لوگ کربلا میں انہیں کم حیثیت سمجھتے تھے، ان کے اسٹیٹس سے انہیں جج کرتے تھے، جب کربلا میں یہ بات پھیلی کہ امام زمانہ جو ہے وہ حسن عراقی سے ملاقات کرنے آئے ہیں، تو لوگوں نے ان کی بہت زیادہ قدر کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے قدر نہیں کرتے تھے، اب ان کی قدر کیوں کرنا شروع کی؟ کیونکہ امام ان سے ملنے آئے ہیں۔ آپ پہلے بھی تو قدر کر سکتے تھے نا کہ وہ ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ضمیر جو ہے وہ بھی مر چکے ہیں، ہماری روح جو ہے وہ بھی پوری طرح مجروح ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی کی تکلیف نہیں لگتی، کسی کو اچھا کرتے ہوئے ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا مال و متاع ختم ہو جائے گا اگر ہم کسی اور پر خرچ کریں گے۔ جبکہ آپ ایک عالم دین کا واقعہ دیکھتے ہیں، وہ ایک عالم دین سفر پر تھے، جب وہ سفر پر جاتے ہیں تو وہ 3 ٹائم کا کھانا ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے ایک مسافر ہوتا ہے، تو وہ عالم دین کیا کرتے ہیں، ہمیشہ ایک روٹی خود کھاتے ہیں اور ایک روٹی جو ہے مسافر کو دیتے ہیں، اور کھانے کے بعد کہتے ہیں پروردگار عالم تیرا بہت بہت شکریہ، میری ایک روٹی تو ضائع ہو گئی، ایک روٹی بچ گئی۔ اب دوسرے دوپہر کے وقت بھی انہوں نے یہی کیا کہ پروردگار عالم تیرا بہت شکریہ، میری ایک روٹی ضائع ہو گئی اور ایک بچ گئی۔ انہوں نے جب یہ کہتے گئے تو اس مسافر کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسا شخص ہے، مجھے دے بھی رہا ہے اور پھر احسان بھی جتا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ روٹی ضائع ہو گئی۔
تو جب انہوں نے حسن عراقی سے کہا کہ یہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کر رہے، معذرت کے ساتھ یہاں میں نے جملے میں تھوڑی سی